تو ہم نے عرض کیا کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت امتحان لیں گے. اللہ رب العزت امتحان لیں گے. اپنے کام کے لیے خود منتخب کرتے ہیں. اللہ اپنے کام کے لیے خود منتخب کرتے ہیں. خود فیکٹری کا مالک خود ملازم منتخب کرتا ہے. گاڑی کا مالک ڈرائیور خود منتخب کرتا ہے. تو میں نے ایک بات کہی پیچھے بہت اہم کہ ان کی ملازمت ٹیمپریری ہوتی ہے. جب تک ان سے کام لے کر دیکھا نہ جائے کہ یہ کیا کر سکتے ہیں, یہ کیا کر سکتے ہیں. ان کا کام اگر پسند آ گیا تو ان کی ملازمت پکی ہو جاتی ہے, اور کام پسند نہ آیا تو ان کو ہٹا کر ان کے بدل تلاش کیا جاتا ہے. نہیں, آپ سے کام نہیں دیں گے. بالکل قرآن اسی طرح ہے. انبیاء علیہ السلام کا انتخاب اللہ کرتے ہیں. اللہ انبیاء کا انتخاب کرتے ہیں کہ ہم تمہیں منتخب کریں گے, پھر ہم تم پر حالات لانے گے تم پر. تو انبیاء علیہ السلام وہ کام پورا کر کے دکھلا دیتے تھے. جس نے فرمایا سب سے سخت امتحان انبیاء علیہ السلام کا. تو اللہ تعالیٰ کا پھر وعدہ یہ ہے کہ جو ہمارے امتحان میں پار اتر گئے ہم انہیں امام بنا دیتے ہیں. ملت کا امام بنا دیتے ہیں. ان کے ذریعے سے ہم دنیا میں دین قائم کرتے ہیں. ہم انہیں امام بناتے ہیں, ملت کا پیشوا بناتے ہیں. اس لیے کہ امام اس کو نہیں کہتے صرف جو 4 رکعت نماز پڑھا دے. نہیں, اس زمانے میں تو امام کا تصور صرف نماز پڑھانا ہے. امام کہتے ہیں پیشوائے دین کو, کہ اللہ جن کو اس کام کے لیے منتخب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے ہر شعبے میں اور دین کے ہر شعبے میں ان کو مقتدا بناتے ہیں کہ یہ امام ہے تمہارے. وہ تو ہم بات ہے. اس لیے کام کرنے والوں کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ صرف اجتماعی کام میں اپنے آپ کو پابند کریں, بلکہ ان کی انفرادی زندگی بھی امت دیکھے گی. کیا دیکھے گی؟ ان کی انفرادی زندگی, ان کے معاملات, ان کے اخلاق, ان کا معاشرہ, ان کی شادیاں, ان کی نجی زندگی داخلی. یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو ہمارے پرسنل معاملات سے آپ کو کیا مطلب ہے, یہ تو ہمارا ذاتی مسئلہ ہے. کہ نہیں, آپ کو کوئی مسئلہ ذاتی نہیں ہے, اس لیے کہ آپ اجتماعی ہو گئے. نہ کیا ہو گئے؟ جی ہاں, آپ کی تجارت, آپ کی معیشت, آپ کی معاشرت سب دیکھیں گے. اس لیے کہ داعی ایک منظر پر ہے. داعی کس پر ہے؟ منظر. جی ہاں, لوگ دیکھیں گے. پابند اپنے آپ کو بہت پابند کرنا پڑے گا. اپنے آپ کو بہت پابند کرنا پڑے گا. تو اپنے آپ کو منتخب کراؤ امامت کے لیے کہ اللہ ہم سے کام لے لے. تو کام لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کام میں لگا کر قبول نہیں کر لیتے, بلکہ امتحان سے گزارنے کے بعد قبول کرتے ہیں. امتحان سے گزار کر قبول کرتے ہیں. ہاں, یہ نہیں کہ انہوں نے یہ کام کیا, یہ کام اس کام کے حقدار ہو گئے, کہ پہلے ہم کام لیں گے پھر امتحان لیں گے. پہلے کام لیں گے پھر امتحان لیں گے, پھر امتحان کے بعد فیصلہ کریں گے. سنو, میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں, میری بات دھیان سے سننا. میں اس کی ایک مثال, اللہ کرے کوئی اچھا ترجمہ انگریزی کا کر رہا ہو تو اس کی مثال دوں گا. ایک صحابی تھے عبداللہ بن سعد بن سرح, وہ صحابی تھے اور ان کو لکھنا آتا تھا.
لکھنا، کیونکہ نبی کو تو لکھنا نہیں آتا تھا، ان کو لکھائی، ان کو لکھنا آتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی آیا کرتی تھی آپ پر تو آپ لکھنے والوں کو بلاتے تھے تاکہ وحی کو لکھوا دیا جائے قرآن کی حفاظت کے لیے. آپ اس کو لکھواتے تھے. بہت سے کاتب تھے آپ کے، بہت سے آپ کے کاتب وحی لکھنے والے، تو آپ اس کو لکھواتے. تو یہ بھی ایک کاتب تھے وحی لکھنے والے. انہیں کتنا یقین ہوگا وحی پر کہ آسمان سے آپ پر وحی آتی ہے اور آپ پر ہی آتی ہے، غیر نبی پر وحی نہیں آ سکتی. آج ایک مسلمان کا یقین ہے قرآن کی ایک آیت کا اگر ساری دنیا انکار کر دے تو مومن کا ایمان متاثر نہیں ہوگا کہ نہیں یہ قرآن ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. ایک آیت سے بھی وہ انکار نہیں کر سکتا. آج اتنا یقین ہے مسلمان کو قرآن پر. تو ان صحابیوں کو کتنا یقین ہوگا جو اپنی آنکھ سے وحی دیکھتے ہوں، اپنی آنکھ سے وحی کی کیفیت دیکھ رہے ہیں. تو یہ بیٹھے ہوئے تھے، انتظار میں تھے کہ وحی ختم ہو تو لکھیں. تو قرآن نازل ہوا کہ ہم نے انسان کو کیسے بنایا، ماں کے رحم میں. انسان کو ماں کے رحم میں کیسے بنایا، یہ کیا تھا، پھر کیا ہوا، پھر کیا بنا، پھر کیا شکل بدلی، اس کے سارے مراحل، بچے کے پیٹ میں بننے کے سارے مراحل اللہ نے بیان کیے. پوری بات کے بعد آخر میں اللہ نے ان کا امتحان لیا، اور امتحان اس طرح لیا کہ ان کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے 2 جملے جاری کر دیے ان کی زبان پر. صحابی فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تو بڑی بابرکت ذات ہے اور سب سے اچھے بنانے والے ہیں. یہ ادھر ان کی زبان پر جاری کر دیے کلمات اور ادھر آپ پر وحی کر دی. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ بھی لکھ لو، یہ بھی لکھ لو. یہ بہت غور سے سننے کی بات ہے، یہ بھی لکھ لو. اس میں ان کا امتحان تھا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ انہیں اپنی زبان سے کہنے کا یقین زیادہ ہے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا یقین ہے. یہ 2 جملے صرف تبارک اللہ احسن الخالقین، صرف یہ 2 لفظ قرآن کے. بہت اہم قصہ ہے یہ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ وحی لکھتے آ رہے ہیں، وحی کی کتابت کرتے ہیں، قرآن لکھتے ہیں، آپ کے پاس بیٹھ کر وحی کے آثار کے ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں. انہیں خود وحی کے وحی ہونے پر کتنا یقین ہے، انہیں وحی کے وحی ہونے کا کتنا یقین ہے. میں ایک بزرگ بات کر رہا ہوں، اللہ آزمائیں گے کہ یہ کام جس کام کو یہ کر رہے ہیں انہیں خود اس پر کتنا یقین ہے، انہیں خود اس پر کتنا یقین ہے. کوئی بھی کام ہو، دعوت کا، عبادت کا، کوئی بھی کام ہو، یہ بھی ایک کام ہے. تبلیغ کے بہت شعبے ہیں، اس میں ایک شعبہ یہ بھی ہے کتابت کا، ایک شعبہ کتابت کا بھی ہے. تو اللہ نے کتابت میں ہی آزما لیا ایک شعبہ وحی کا. ہاں میں کچھ ضرور عادت کر رہا ہوں. ایک شعبہ وحی کا اس میں آزما لیا کہ دیکھیں تو صحیح یہ وحی لکھتے ہیں، انہیں خود وحی پر کتنا یقین ہے کہ وحی صرف نبی پر آتی ہے، غیر نبی پر وحی نہیں آتی. جو یہ کہیں مجھ سے وحی آتی ہے وہ جھوٹا ہے. تو انہوں نے اس بات میں یہ الجھ گئے کہ یہ جو لفظ ہے یہ تو میں کہہ رہا ہوں، یہ تو میں کہہ رہا ہوں،
فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ تو میں کہہ رہا ہوں۔ فرمایا کہ ہاں تم تو کہہ رہے ہو مگر مجھ پر اس کی وحی آئی ہے، لکھو اس کو۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ آسمان سے کوئی وحی نہیں آتی ان کے پاس، جن کی بات اچھی لگتی ہے وہ لکھوا دیتے ہیں۔ اگر یہ کہتے کہ بالکل اللہ نے میری زبان میں جاری کیے کلمات، لیکن اصل وحی آپ پر آتی ہے، اس بات کو سمجھتے کہ اللہ نے کیوں میری زبان میں جملہ جاری کیا، کہ میرے امتحان کے لیے کیا ہے۔ اگر یہ کہہ دیتے کہ وحی نبی پر آتی ہے تو بچ جاتے، لیکن انہوں نے یہاں تو وحی کا انکار کیا، اور باہر جوائز ہے کہ باہر نکل کے انہوں نے کہا کہ میں بھی نبی ہوں، میں بھی نبی ہوں، رکھو مجھ پر وحی آئی ہے۔ جس طرح وحی نبی پر آتی ہے وحی مجھ پر بھی آتی ہے، یہ انہوں نے دعویٰ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ بیت اللہ کا پردہ پکڑے ہوئے کہیں مل جاوے تو اس کو وہاں بھی قتل کر دینا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ ہاں مثال ہی ہے ڈرنے کے لیے، بہت ڈرنے کے لیے۔ ہاں کہیے نہیں ہم تو یہ کام کرتے ہیں، ہم تو قبول ہو گئے، ایسا نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ چلتے 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 اللہ تعالی کوئی ایسا امتحان لائیں گے، ایسا کوئی امتحان لائیں گے۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے، ایسی سینکڑوں مثالیں صحابہ کی ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ ہم امتحان دیں گے، ہم جانچ کے دیکھیں گے، ٹھوک بجا کر دیکھیں گے کہ چیز کیسی اصلی ہے نقلی ہے، تاکہ ہم ان پر اعتماد کریں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان آئے گا، اس امتحان میں حکم پورا کر کے دکھلا دو، حکم پورا کر کے دکھلا دو۔ تو اس لیے اللہ رب العزت حکم لاتے ہیں کبھی حیثیت کے خلاف، کبھی حیثیت کے خلاف۔ ایک حیثیت ہے، ایک حیثیت ہے، ایک حیثیت ہے۔ کسی بھی کام میں چلتے 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 ایک حیثیت بنتی ہے، ایک حیثیت بنتی ہے، ایک مقام بنتا ہے، یہاں پکی بات ہے۔ تو اللہ تعالی حکم لاتے ہیں حیثیت کے خلاف، یہ دیکھنے کے لیے کہ اب تک کی عبادت سے اطاعت کا اور اپنے آپ کو پابند بنانے کا، اپنے آپ کو پابند بنانے کا اور اس کے اندر اطاعت کا جذبہ کتنا ہے۔ اللہ حکم لاتے ہیں کبھی حیثیت کے خلاف، امتحان کے لیے۔ سب سے پہلا امتحان فرشتوں کا ہے، امتحان فرشتوں کا، کہ سب سے پہلا امتحان فرشتوں کا۔ فرشتوں کا امتحان اس طرح لیا کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں۔ فرشتے بے شک اعلیٰ ہیں، فرشتے اعلیٰ ہیں اور پاکیزہ روحیں ہیں، پاکیزہ بالکل، گناہ کا کوئی ان میں تقاضا ہی نہیں ہے، لیکن حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کہ میرے سجدہ نہ کرنے کی وجہ ہے، میرے سجدہ نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میں ان سے بہتر ہوں، آپ مجھے وہ حکم دیجئے جو میری حیثیت کے مطابق ہے۔
ہاں یہ بات ہے. اللہ نے امتحان کے لیے حکم آیا حیثیت کے خلاف کہ ہمارا حکم ہے کہ تم اعلیٰ ہوتے ہوئے حکم پورا کرو کہ ادنا کو سجدہ کرو. شیطان نے کہا نا خیر من کہ میں ان سے بہتر ہوں، میں ان سے بہتر ہوں. آپ اپنے آپ کو سجدہ کا حکم دیجیے، ہم تو ہمارا تو کام ہی یہی ہے، ہم کر لیں گے. لیکن آپ ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیں ہمیں، یہ ہم نہیں کریں گے کیونکہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے. یہ امتحان میں فیل ہو گیا، یہ وہاں سے نکالا گیا کہ نکل جاؤ یہاں سے. یہ نہیں کہ بھئی ایک غلطی کی وجہ سے کیوں نکل گئے، ایک غلطی کی وجہ سے کیوں نکل گئے، کہ ایک غلطی کی وجہ سے نہیں نکالا بلکہ امتحان میں فیل ہو گئے. یہ حکم بطور امتحان کے تھا، یہ حکم، جی ہاں یہ حکم بطور امتحان کے تھا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ انہوں نے اتنی عبادت کی ہے، اتنا کام کیا ہے، یہ نہیں کہ ہم تو اس کو دیکھیں گے کہ یہ حکم دیا تھا، اس کے حکم کا کیا ہوا. تو اس نے انکار کر دیا کہ جب کسی حکم کا انکار کیا جاتا ہے تکبر کی وجہ سے تو پھر اس سے آدمی خیر سے محروم کر دیا جاتا ہے، خیر سے محروم کر دیا جاتا ہے. اگر حکم کا انکار کرتا ہے کبر کی وجہ سے، حکم کا انکار کرے کبر کی وجہ سے تو خیر سے محروم کر دیا جاتا ہے. یا حکم کا انکار کیا کبر کی وجہ سے تو خیر سے محروم کر دیا جاتا ہے. یہ تو بہت بڑا حکم تھا، یہ تو بہت بڑا حکم ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ کسی بھی حکم کا انکار نہ کرو تکبر کی وجہ سے، چاہے وہ حکم کتنا بھی چھوٹا ہو، وہ حکم کتنا بھی چھوٹا ہو. دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا سنت ہے، بائیں ہاتھ سے کھانا خلاف سنت ہے. ایک صاحب کھانا کھا رہے تھے تو آپ نے حکم دیا ان کو، وہ کھا رہے تھے بائیں ہاتھ سے، آپ نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ. کیا فرمایا؟ فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے. وہ کھا رہے تھے بائیں ہاتھ سے. تو لوگوں کا مزاج ہے کہ اگر ان کو کسی غلط بات سے ٹوکا جاتا ہے تو ان کو برا لگتا ہے کہ ہمیں کیوں ٹوکا. وہ اس کے انکار کے لیے کوئی عذر پیش کر دیتے ہیں، انکار کے لیے. ہاں میری بات بہت توجہ سننی پڑے گی جا کر. انکار کے لیے کوئی عذر پیش کر دیتے ہیں. یہ مزاج لوگوں کا، بجائے اس کے کہ ٹوکنے والے کو اپنے محسن سمجھ کر اپنے عمل کو ٹھیک کر لیں، اپنے عمل کو ٹھیک کر لیں. ٹوکنے والے تو محسن ہوتے ہیں، ٹوکنے والے محسن ہوتے ہیں. جو لوگ مخلص ہوتے ہیں وہ ٹوکنے والوں کو محسن سمجھتے ہیں، اور جو لوگ ریاکار ہوتے ہیں وہ ٹوکنے والوں کو دشمن سمجھتے ہیں. یہ اصولی بات ہے. آپ نے ٹوک دیا، فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ. انہیں خیال ہوا کہ آپ کی بات کا انکار کیسے کیا جائے. یہ کہنا کہ نہیں جی میں تو نہیں کھاؤں گا دائیں ہاتھ سے، یہ تو مناسب نہیں ہے، یہ تو مناسب نہیں. تو چنانچہ انہوں نے یہ عذر پیش کر دیا کہ میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، اس لیے میں بائیں سے کھا رہا ہوں. میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے اس لیے میں بائیں سے کھا رہا ہوں. تو ظاہر بات ہے آپ سن کر کہیں گے بھائی ٹھیک ہے، ایک عذر ہے تمہیں، میں اپنی بات واپس لیتا ہوں، مجھے معلوم نہیں تھا، ہے نا. آدمی چھوٹا عذر پیش کرتے ہیں نا تو نصیحت کرنے والا آدمی خاموش ہو جاتا ہے، معذرت کرتا ہے کہ آپ معاف کیجیے گا، مجھے معلوم نہیں تھا، میں نے آپ سے کہہ دیا کہ دائیں سے کھائیں، آپ کا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں. تو انہوں نے یہ سوچ کر آپ کی بات کا انکار اس طرح کیا کہ میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں. تو آپ نے بد دعا دی
آپ نے فرمایا اللہ کرے تیرا دایاں ہاتھ کبھی نہ اٹھے، تیرا دایاں ہاتھ کبھی نہ اٹھے، کیونکہ روایت میں ہے ما منعہ الا الکبر، کہ اس کو اس کے کبر نے اور اس کی بڑائی نے اس کو یہ عذر پیش کرایا تھا تو اس نے کبر کی وجہ سے کہا کہ میرا دایاں ہاتھ اٹھتا نہیں، تو آپ نے فرمایا اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے۔ میں نے مثال دی ہے۔